غزہ میں 2 سالہ اسرائیلی بربریت کے خاتمے کی امید روشن ہو گئی ہے اور مصر کے شہر شرم الشیخ میں غزہ امن معاہدے پر دستخط کر دیے گئے ہیں۔ اس امن معاہدے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے علاوہ قطری امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی، مصری صدر، ترک صدر بحیثیت ضامن انہوں نے دستخط کیے ہیں، جبکہ یورپ، مشرق وسطیٰ اور دنیا بھر سے 20 سے زیادہ رہنماؤں اور مندوبین نے اس معاہدے میں دستخط کی تقریب میں شرکت کی ہے۔ اس معاہدے کے مطابق غزہ میں فوری طور پر جنگ بندی کے علاوہ دونوں طرف سے قیدیوں اور یرغمالیوں کی رہائی، اسرائیلی افواج کا جزوی انخلاء اور غزہ میں انسانی امداد کے نکات شامل ہیں۔ اگرچہ اس معاہدے میں فوری طور پر فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے حوالے سے کوئی خد و خال شامل نہیں، لیکن غزہ میں جاری 2 سالہ فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے کی وجہ سے اس معاہدے کو اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ اس معاہدے پر دستخط کی تقریب میں جہاں فرانسیسی صدر، برطانوی وزیر اعظم اور دیگر اہم یورپی ممالک کے رہنما موجود تھے، وہیں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اس میں شرکت کی اور وہاں پاکستان کے سینٹر سٹیج پر موجودگی اور صدر ٹرمپ اور شہباز شریف کی باہمی قربت بھی اس تقریب میں ہائی لائٹ کے طور پر دیکھی جا رہی ہے۔ صدر ٹرمپ نے اپنے خطاب میں شہباز شریف کا خاص طور پر ذکر کیا اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو اپنی پسندیدہ شخصیت قرار دیتے ہوئے ان کی عدم موجودگی کا خاص طور پر ذکر بھی کیا۔ اس موقع پر شہباز شریف نے صدر ٹرمپ کی تقریر کے دوران ان کی کال پر پوڈیم ان کے ساتھ شیئر کیا اور جہاں ایک بار پھر صدر ٹرمپ کے امن کے لیے کوششوں کو سراہتے ہوئے انہیں نوبیل امن انعام کے لیے نامزد کیا، وہیں ایک بار پھر پاک بھارت تنازع رکوانے میں صدر ٹرمپ کے کردار کی تعریف بھی کی۔ پاکستان امریکہ تعلقات میں پاکستان کی جانب سے بھارت کا غرور خاک میں ملانے کے بعد کافی گرم جوشی دیکھی جا رہی ہے۔ دوسری طرف اس معاہدے سے سردست 2 ریاستی حل کے امکانات تو نہیں، لیکن جیسے رواں برس اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران فرانس، برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور اس سے پہلے یورپ کے دیگر ممالک کی طرف سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا گیا، اس نے فلسطینی ریاست کے قیام کی امیدوں کو مستحکم کیا۔ فی الحال غزہ میں اسرائیل کی جانب سے انسانیت سوز مظالم رکنا بھی یقیناً ایک کامیابی ہے، لیکن اس معاہدے اور جنگ بندی کو لے کر یہ خدشات بھی وجہ ہیں کہ اسرائیل کی جنگ بندی معاہدوں کی خلاف ورزی کی ایک تاریخ رہی ہے۔ اس لیے یہ دیکھنا ہوگا کہ غزہ میں صدر ٹرمپ کے منصوبے کے مطابق امن اور جنگ بندی کتنی دیر پا ہوگی۔ اس پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں اقوام متحدہ پاکستان کے مندوب جو سابق رہے ہیں، بڑی ذمہ داریاں اپنی ادا کرتے رہے ہیں، منیر اکرم صاحب۔ بہت شکریہ منیر اکرم صاحب آپ کے وقت کا۔ سر، غزہ منصوبہ پر عمل درآمد کا اب آغاز اور یہ معاہدہ دستخط ہوئے ہیں، یہ اسرائیل کے پائل کے پاؤں میں بیڑی بن سکتا ہے یہ معاہدہ اور وہ باز رہ سکتا ہے اس دہشت گردی سے جو مسلسل وہاں سے ہو رہی تھی؟ جی، یہ معاہدہ میرے خیال میں ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے، اس کی کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ جو یہ 2 سال سے جنوسائیڈل جو جنگ چل رہی تھی اس کو رکوانا ایک بہت اچھی اچیومنٹ ہے۔ اس کے ساتھ جو ہاسٹیجز تھی اور جو پیلسٹینین کیپٹیوز ہیں ان کو ریلیز کیا گیا ہے، اور اس سے بھی اہم جو امداد پہنچانی ہے غزہ میں جہاں ایک فیمن کا ماحول تھا، وہاں ایمرجنسی اسسٹنس پہنچانا بھی بہت ضروری ہے اور اس کے اوپر بھی معاہدہ ہو گیا ہے، تو یہ سب پازیٹیو چیزیں ہیں۔ صحیح۔ اب ہم نے دیکھنا ہے، آگے بھی مسئلے ہیں، اور یہ اس میں پہلا مسئلہ ہے کہ حماس کا رول کیا ہوگا غزہ میں، اور دوسرا جو امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ وہ اسرائیل کی جو فوجیں ہیں وہ اب تک غزہ میں ہیں موجود، ان کا ودرول کب ہوگا، کیونکہ جب تک ان کا ودرول نہیں ہوتا ہے تو امکان یہ جنگ واپس جاری کرنے کا امکان رہتا ہے، اور نیتن یاہو صاحب پہ کوئی اعتبار ہم نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ کب شاید وہ جنگ واپس، کیونکہ اسرائیل کا ماضی بھی منیر اکرم صاحب ایسا ہے کہ وہ کسی چیز کو، اسرائیل کا ماضی بھی ایسا ہے نا کہ وہ معاہدے توڑنے میں بھی اور چیزیں کرنے میں بھی، لیکن یہ جو اب ثالثی ہوئی ہے، ممالک انوالو ہوئے ہیں جس میں یورپ ہے، امریکہ ہے، مسلم کنٹریز ہیں، مڈل ایسٹ ہے، تو کیا اس کے بعد کچھ ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی دباؤ رہے اسرائیل پر، یا کسی طرح کا اسرائیل دباؤ نہیں کرے گا قبول؟ جی، میرے خیال میں جب تک کہ ٹرمپ صاحب اپنا جو پیس پلان ہے
اس کے اوپر وہ قائم رہتے ہیں کہ اس پلان کو امپلیمنٹ کرنا ہے، تو میرے خیال میں اسرائیل پہ دباؤ آئے گا، اور ان کو صرف یہ میرے خیال میں واحد ٹرمپ صاحب ہیں جو نتنیاہو کو روک سکتے ہیں۔ اب ان کا جو پیس پلان ہے اس میں اور بھی یعنی کہ پازیٹیو چیزیں بھی ہیں۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ غازہ سے کوئی لوگ نکالے نہیں جائیں گے، دوسرا کہ ویسٹ بینک کی اینیکسیشن نہیں ہوگی، اور تیسرا کہ آگے جا کر جو 2 اسٹیٹ سولوشن ہے اس کے اوپر بھی مذاکرات ہوں گے، اور فلسطینی اسٹیٹ کے بنانے کے لیے بھی مذاکرات ہوں گے۔ تو یہ سب اہم چیزیں ہیں پیس پلان میں، پر اس میں ایسے بھی نقطے ہیں جو مشکل ہیں۔ حماس کو ڈیزارم کرنا، حماس کی گورننس نہیں مانیں گے، وہ کس طرح سے پھر غازہ گورن ہوگا، ٹیکنوکریٹک جو گورنمنٹ وہ لانا چاہتے ہیں وہ کہاں سے آئے گی، اس میں وہ اسٹیبلائزیشن فورس لانا چاہتے ہیں اس کا کیا رول ہوگا، اور آخر کہ غازہ کی ریکنسٹرکشن کیسے ہوگی، کون کرے گا، اور پیسہ کہاں سے آئے گا۔ یہ سب چیزیں اب تک اس کے اوپر فیصلے کرنے ہوں گے، مذاکرات کی ضرورت ہوگی، پر سب میں اہم چیز یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب کی کمٹمنٹ جب تک ہو اس پلان کے اوپر تو آگے رفتار بڑھ سکتی ہے، اگر وہ اس سے ہٹ گئے تو پھر مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ اچھا، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان امریکہ تعلقات ہم دیکھ رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ جو نظر آئے، کل کا بھی جو سینٹر سٹیج جو کچھ ہو رہا تھا وہ بھی آپ کے سامنے تھا، تو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے اگر بات کی جائے کتنے دیر پا اور اگلے آنے والے وقت میں اس میں کس حد تک گرمجوشی اور اسٹریٹجک جو تعلقات ہیں وہ بنتے نظر آ رہے ہیں دوبارہ سے؟ جی، میرے خیال میں یہ اچھا موقع ہے کہ ہمارے تعلقات ٹرمپ صاحب کے ساتھ ایک پرسنل لیول پر پرائم منسٹر صاحب کی اور فیلڈ مارشل صاحب کی اچھے تعلقات ان کے ساتھ ہو گئے ہیں، اور کچھ چیزوں پر جو کوآپریشن جاری ہے وہ ہوگی۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ جی اس کا ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، انویسٹمنٹ کیسے لے آ سکتے ہیں، امریکہ کی سپورٹ جو انٹرنیشنل اکانومی میں ہمیں سپورٹ کی ضرورت ہے اس پہ کس طرح سے آ سکتی ہے، تو اس کا ہم نے فائدہ اٹھانا ہے۔ پر آگے بھی ہم نے بھی یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ اچھے ہوں، پر اس میں جو ہماری جو ریڈ لائنز ہیں اس کو بھی نظر میں رکھنا ہوگا ہمیں، جو ہماری پوزیشن ہے کشمیر کے اوپر، ہماری اسٹریٹجک کیپیبلٹیز ہیں اس کی حفاظت کرنی ہے، اور جو ہمارے تعلقات ہیں اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے چین کے ساتھ اس کو بھی پریزرو کرنا ہے۔ تو ہماری ڈپلومیسی نے یہ سب چیزیں نظر میں رکھ کر امریکہ سے تعلقات بڑھانے ہیں، اور اس کا فائدہ ہم نے اٹھانا ہے۔